عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہترین اعمال میں یہ اعمال بتائے گئے. یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اللہ کے ناموں میں سے نام کہ جس سے تمہارے حالات بدل جاتے. اور یہ آزمائی آپ کو میں بہترین نسخہ دے گا. جس کو بھی سٹریس ہے اللہ ان کے سٹریس کو دور کر دے. بہت محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ جو ہم نارمل لائف میں ہر پریشانی میں ہر مصیبت میں ہم یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں. یہ اتنی مجرب آیت ہے، اتنی ریکمنڈڈ آیت ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے. اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مستر کی آواز کو سنتا ہے. مستر ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اپنے دور کا امام ہوتا ہے. تو یہ آیت میرے مولا زمانے کے امام سے بھی منسوب ہے. اور ہر دعا سے پہلے اگر کوئی پڑھے تو دعائیں جلدی قبول ہوتی. 3 دفعہ 5 دفعہ 9 مرتبہ جتنی مرتبہ چاہے آپ پڑھیں. نارمل اس میں بھی آیت کی تلاوت کرنا ثواب. اور پھر یہ آیت تو دعاؤں کی آیت ہے. اور جب انسان نارمل لائف میں اپنی لائف کو گزارتا ہے تو دعائیں مانگتا ہے اس آیت کی تلاوت کر. تو آج میں نے ایصال ثواب کی مجلس میں یہ اس آیت کی تلاوت کی جان بوجھ کے کی کہ شب جمعہ ہے کہ جو دعاؤں کی رات. یہ اتنی ریکمنڈڈ رات، اتنی بڑی رات کہ اللہ سارے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے دعاؤں کو زندوں کے لیے ہم مانگتے ہیں. یہ آیت کی تلاوت کر کے ہماری یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا تو قبول کر لے. اور کریم پروردگار جب آپ کہتے ہیں پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے. اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بیچ میں اگر یہ آیت کریمہ رہے تو یہ ایک سہارا ہے، ایک ایسا سہارا ہے کہ اس آیت کے ذریعے جب آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اس کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا. وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جو پکارے اس کو جواب دیتا. اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم مومن ہوگی تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اگر تم کافر مشرک ہوگے تم مجھے نہیں مانو گے تو میں نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں اور جواب دے کے اس کی آواز کو سنتا ہوں. اسی لیے ہمارے علماء یہ کہتے کہ کوشش کرو کہ اللہ کے ناموں کا ورد کرو. جتنا ورد کرو گے، جتنا تم ذکر الہی کرو گے، یاد رکھو جتنا ذکر الہی کرو گے، اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، اللہ کہتا ہے جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہترین اعمال میں یہ اعمال بتائے گئے کہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر مختلف وقت پہ مختلف ٹائم کے اوپر جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ فجر کے وقت اگر آپ نماز کے بعد 70 مرتبہ یا وہابو بولو. وہابو کے معنی ہے پرووائڈر کے. یا وہابو بولو یا فتاحو بولو سینے پہ ہاتھ رکھ کے، پھر یا ستارو بولو اللہ تمہارے گناہوں کو پہ پردہ ڈالے گا. تو اسی طرح کوشش کرنا کہ ہمیشہ یہ پڑھتے رہنا. اور فجر کی نماز کے بعد تسبیحات اربع، صبح میں نماز کے بعد جب آپ اعمال کرتے ہیں، جب آپ دعائیں مانگتے ہیں تو تسبیحات اربع ضرور پڑھو. منیمم کہا گیا کہ 18 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے کہ جس سے تمہارے حالات بدل جاتے. اور یہ آزمائی ہوئی چیز ہے. جب زندوں کے حالات بدلتے تو مرنے والوں کے تو ضرور بدلتے. جب بھی کوئی تسبیح پڑھو، جب بھی کوئی ذکر الہی کرو، آپ کتنا فائدہ. آپ اپنے لیے بھی پڑھ رہے، اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھ رہے. مرحومین کے لیے یہ بولو کہ میں نے یہ پروردگار جو تیری تسبیح پڑھی ہے اس کا جو بھی ثواب ہے تو میری ماں اور باپ کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، جمیع مومنین مومنات کو دے دو. ہر عمل خیر کو آپ مرحومین تک لے کر جا سکتے. یہ بہترین ایصال ثواب ہے. اس لیے کہ یہ مجلس ہی ایصال ثواب کی ہے تو میں چاہتا کہ ایصال ثواب کے وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں کہ جس سے ہمارے مرنے والوں کو فائدہ ہو. آپ جتنی تسبیح کرتے، ایون آپ نماز کے بعد جب تسبیح شہزادی کونین پڑھتے کہ جو سب سے زیادہ ریکمنڈڈ ہے،
تسبیح مظلوم شہزادی پڑھتے تو وہ بھی آپ ہدیہ کر سکتے اپنے مرحومین کے لیے. اور پہلا ہی جملہ یہ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بولنا اللہم اغفر لی، کہ پروردگار تو رحم کر، تو ان کی مغفرت فرما مومنین. دوستو یہ وہ چیز ہے کہ جب تک ہم کر سکتے کرو. پلیز میرے جملے غور سے سنو. جب تک ہم کر سکتے، جب تک زبان میں طاقت ہے، اپنے مرحومین کو کچھ نہ کچھ دے دو. جتنا دو گے یہ صرف تم ان کو آج نہیں دے رہے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے رہے، بلکہ تم اپنے یہ ساری چیزیں سٹاک کر رہے ہو اپنی آخرت کے لیے. یہ ساری چیزیں تم کو بھی پلٹا دی جائیں گی، اس لیے کہ تم اپنے والدین کے لیے کرتے تھے، تم اپنے مرحومین کو یاد کرتے تھے. اور اگر مرحومین کو انسان یاد نہیں کرے تو وہ سب سے ڈیزاسٹر ہے اپنی لائف کا. اس لیے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں فارگیونیس ہے. جتنا معاف کرو گے اپنے مرحومین کو، یہ بول کے تم کسی سے مثال کے طور پہ دنیا میں ناراض تھے اور وہ دنیا سے چلا گیا، اب یہ نہیں کرنا کہ اس کے لیے میں فاتحہ نہیں پڑھ رہا، یا اس کے لیے کوئی عمل خیر کی، یا اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرنا، یہ کبھی نہیں کرنا. بلکہ مرنے کے بعد تو آپ زیادہ ان لوگوں کے لیے کرو، اس لیے کہ تم کو اس نے ناراض کیا تھا، لیکن آج تم یہ بولو کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. جب تم لوگوں کو معاف کرتے جاؤ گے، جب تم لوگوں کو فارگیو کرتے جاؤ گے، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ پھر تم کو بھی معاف کرے گا. اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے کتنے گناہ ہیں، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے گناہ کتنے ہیں. یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں سب سے زیادہ نیک آدمی ہوں، یہ ذہن میں مت رکھو کہ میں سب سے زیادہ پائس ہوں، میرے کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کبھی نہیں سوچنا، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا کہ اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی جو مخلوق جتنے انسان ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ سب نیک ہیں اور میں گناہ. اس لیے کہ مجھے میرے گناہ معلوم ہے، مجھے میری وہ تمام گناہ یاد ہے کہ جو دوسروں کو پتہ نہیں. وہ تو وہ ستار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ ایسا ستار ہے وہ کسی کو نہیں بتا. کتنے واقعات ہیں انبیاء کے زمانے کے، معصومین کے زمانے کے، نبی موسیٰ کے دور کا، وہ کتنا بڑا واقعہ ہے، کتنا بڑا واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے. 1-2 منٹ میں پڑھ کے آپ کو صرف اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ نبی موسیٰ کے زمانے میں قحط آ گیا تھا، پانی برس رہا تھا، پانی نہیں پڑ رہا تھا، اور کئی دن ہو گئے تھے، لوگ بھوکے مر رہے تھے. امت آئی نبی موسیٰ کے پاس اور آ کے کہا کہ اے نبی خدا، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، تو آپ دعا کریے کہ اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کر دے. جب کوئی آ کے آپ کو بولے کہ میرے لیے دعا کرو تو فوراً کرنا دو، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اس قابل کیا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جائے. آپ کے ذریعے اگر رحمت آئے، یہ سوچو میں کیا کیا باتیں بول رہا ہوں، اگر آپ کے ذریعے رحمت خدا آئے تو تم ذریعہ بن رہے تو کتنا ثواب ہے. وہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب موسیٰ ساری اپنی قوم کو لے کے طور پر آئے، وہ پہاڑ جہاں سے وہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے، اس کے نیچے نبی موسیٰ کھڑے ہوئے اور سارے ان کی امت کے لوگ کھڑے ہوئے. موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اور دعا ہمیشہ ہاتھوں کو اٹھا کے تھا، اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کے. میں تو بہت چھوٹی چیز بتا رہا ہوں، بعض وقت تو علماء یہ کہتے ہیں ایسے ہاتھوں کو اٹھا، ایسے کہ جیسے ایک فقیر اپنے آقا سے مانگتا ہے. یہ مولانا حسین کا جملہ ہے، یہ میرے امام حسین کا جملہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو غلام سمجھو اور اس کو آقا سمجھو. اس طرح دعا مانگو، یہ دعا کا طریقہ ہے. اور شب جمعہ ہے، دعا کی رات ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو آپ اس طرح دعا مانگو. اکیلے میں رہو، سب کے سامنے رہو، شرماؤ مت. دیکھیے اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی نہیں شرم، کبھی نہیں شرما، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں سبھی مانگتے ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ کوئی ٹریلینر بھی ہے تو وہ مانگتا ہے، زور سے نہیں مانگتا تو آہستہ سے ضرور مانگتا ہے. تو کوشش یہ کرنا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. جتنا ہاتھوں کو بلند کریں، یہاں تک کہا گیا کہ اپنے آپ کو پریشان حال کرو، مطلب سر سے ٹوپی اتارو اور ہاتھوں کو بلند کرو، آنکھوں میں آنسو لاؤ اور لا کر اپنے گناہوں کو پہلے یاد کرو، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر ہاتھوں کو بلند کرو. برابر. تو موسیٰ پورے اپنی امت کو لے کے، جتنے لوگ تھے وہاں پہ، ان سب کو لے کے طور پر آئے. دیکھو اللہ کیسا ستار ہے
کیسا ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا کہ اگر اللہ ستار العیوب نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا, ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی, اس لیے کہ سب کے گناہ ایسے ہیں. ہمارے گناہ ایسے میں نے چھپ کے کیے ہیں, اندھیرے میں کیے ہیں, خاموشی میں کیا ہے, تنہائی میں کیا ہے, لیکن وہ ایسا کریم پروردگار ہے, ایسا بڑا ستار ہے کہ اس نے جب مجھے معاشرے میں, سوسائٹی میں, سماج میں پیش کیا تو اپنا رحمت کا پردہ ڈال کے تمہارے سارے گناہوں کو چھپا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. ورنہ لوگوں کے سامنے ہم صورت بتانے کے قابل نہیں ہوتے اگر وہ ستار نہیں ہوتا. یا ستارو, یا ستارو, یہ اللہ کا اتنا پیارا نام ہے. کم از کم روز 17-18 مرتبہ 14 مرتبہ پڑھو کہ اللہ تو ستار ہے. جب تم اس کی بارگاہ میں جا کے اس کے اس نام کی تسبیح کرتے ہو تو اللہ سارے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا, ساری تمہاری برائیوں پہ پردہ ڈالتا اور تم کو توفیق دیتا کہ تم نیکی کرو. موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار اپنی رحمت کو برسا دے, اس لیے کہ سب پریشان ہیں, بارش نہیں ہو رہی, رحمت نہیں آ رہی, لوگ بھوکے مر رہے. بس موسیٰ نے کہا, وہ تو اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا اور جب آواز آتی تھی تو صرف موسیٰ سنتے تھے اور کوئی نہیں سنتا تھا. اوپر سے آواز آئی کہ موسیٰ یہ جو تیری امت ہے اس میں ایک ایسا, اللہ معاف کرے, ایسا گناہگار ہے کہ جس کی گناہ کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کو روک لیا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ گناہوں سے محفوظ ہے. جب یہ کہا تو موسیٰ پلٹے اپنی امت کی طرف اور پلٹ کے کہا کہ کون ہے مجھے گناہ کرنا, کون ہے جو گناہ کرنا. آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے گناہ مجھے یاد نہیں آتے. سب نے کہا نو 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 نو, ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے. لیکن جو اصل گناہگار تھا وہ تو جانتا تھا, وہ تو جانتا تھا یہ میرا گناہ ہے, میں کر رہا ہوں مسلسل. اللہ معاف کرے ہم کو, مسلسل کر رہا ہوں. وہ دل میں بولا, اس لیے سب کھڑے ہوئے ساتھ, زور سے نہیں بولا. یہی تو بڑی بات ہے دوستو, یہی تو بڑی بات ہے کہ اللہ یہ نہیں بول رہا کہ تم پکار کے بولو کہ اللہ تم مجھے معاف کر دے, یہ نہیں بول رہا. اپنے گناہوں کی معافی تم خاموشی میں بھی مانگ سکتے, دل سے مانگ سکتے, یہ اصل بات. اس نے دل میں ریئلائز کیا اور آہستہ سے بولا, اتنا آہستہ سے بولا سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکا. اس نے کیا کہا, اس نے کہا میرے کریم پروردگار, اے میرے ستار, تو مجھے معاف کر دے. مجھے معلوم ہے کہ وہ گناہگار میں ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ رحمت رک گئی. مجھے معلوم ہے, تو مجھے معاف کر دے. میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں, میں تیری بارگاہ میں معافی مانگ. تو لوگوں کے سامنے, نبی کے سامنے مجھے ذلیل مت کر, مجھے رسوا مت کر. دوستو آپ اندازہ لگاؤ, مجھے لوگوں کے سامنے, امت کے سامنے, پڑوسی کے سامنے, نبی کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا مت کر. تو ستار العیوب ہے, تو میں کریم پروردگار ہے, تو مجھے معاف کر دے. بس یہ کہنا تھا. ابھی موسیٰ وہیں کھڑے ہوئے, آسمان پہ بادل آ گئے, کلاؤڈز آ گئے, لوگ سمجھے کہ نبی موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور اتنی تیز بارش ہوئی, اتنی تیز رحمت خدا نازل ہوئی کہ سب لوگ راستہ چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے اور سب خوش کہ نبی کی دعا قبول ہو گئی اور رحمت خدا آ گئی. لیکن موسیٰ نبی جانتے تھے یہ میری دعا نہیں ہے, یہ کسی اور کی دعا ہے, کوئی اور ریزن ہے, کوئی اور ریزن ہے. موسیٰ سیدھا جب بارش ہوئی تو طور پہ چلے, جا کر اس پہاڑ پہ سے جہاں سے وہ بات کرتے تھے اللہ سے, ہاتھوں کو اٹھایا. اچھا نبی موسیٰ بھی ہمیشہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے, ہر معصوم سرکار سے لے کے, مولا سے لے کے, میری مظلوم شہزادی سے لے کے, امام حسن علیہ السلام سے لے کے زمانے کے امام تک کر, ہر امام, ہر معصوم ایسا دعا مانگتا. ہم نہیں مانگتے, ہم کو اپنا سٹیٹس ہے, ہم کو اپنا مقام ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. بہرحال اللہ ہم کو توفیق دے تیری عبادت کی اور ہم اسی طرح مانگیں. وہ موسیٰ سمجھ گئے. موسیٰ نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا, جو ان کا طریقہ تھا بات کرنے, کہا کہ پروردگار اے میرے کریم, تو نے ابھی کہا تھا کہ کوئی گناہگار ہے اللہ معاف کرے, جس کی وجہ سے تو نے رحمت کو روک لیا, اپنی رحمت کو روک دیا. کیا وجہ ہے؟ تو ایک لمحے میں بارش ہوئی. ابھی تو نے کہا کہ یہ ہوا, اس کی وجہ سے میں نے اپنی رحمتوں کو روکا ہے.
وہ ایک ایسا گناہگار ہے. تو آواز آئی موسیٰ بے شک وہ ایسا گناہگار تھا کہ میں نے رحمتوں کو روک دیا تھا، میں ناراض میں اللہ معاف کر. اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کا کرم، ہمیشہ اللہ رحم کرتا. اس نے کہا کہ موسیٰ وہ گناہگار تھا، اس کی وجہ سے میں نے رحمت کو روکا ہے، اب میں نے رحمت کو برسا دیا. تو پوچھا موسیٰ نے کہ پروردگار وہ کون تھا گناہگار، اس نے کیا کیا، اور فوراً کیسے تو نے معاف کر کے رحمتوں کو برسا. تو کہا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھے تمہارے مجمع میں تھا، اس نے مجھ سے اسی وقت معافی مانگی، سوری بولا تو میں نے معاف کر دیا. بس یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کتنی بڑی بات ہے دوستوں، کہ ایک لمحے میں فریکشن آف سیکنڈ میں تمہارے دل سے آواز نکلی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، وہ اس نے معاف کر. یہ پیغام نہیں ہے ہمارے لیے، ایک میسیج نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کتنا معاف کرتے لوگوں کو. ہم اگر کسی سے ناراض ہوئے، یو کے میں، دنیا میں جو سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے، اگر تم کبھی کسی سے ناراض ہوئے تو تم معاف کرتے ہیں. ہم معاف کرتے ہیں، ہم مہینوں گزر جاتے ہیں یہ معاف کرتے ہیں، ہم اڑ جاتے ہیں، ہم اس کو معاف نہیں کرتے. ڈرتے نہیں کہ تمہارا کیا ہوگا. تو اس نے جب یہ کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو موسیٰ نے کہا اچھا تو کریم ہے، بے شک تو غفور الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے. موسیٰ نے پلٹ کے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے بتا دو وہ کون ہے. اب اصل بات ہے دوستو، مجھے بتا دو وہ کون ہے. آواز آئی نو موسیٰ میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. موسیٰ نے کہا پروردگار وہ میرا امتی ہے. اب آپ کو میں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں، اگر اللہ اس بندے کا نام موسیٰ کو بتا دیتا کہ فلاں بندہ فلاں شہر فلاں جگہ رہتا ہے کہ یہ بندہ ہے، تو کیا موسیٰ جا کے مارکیٹ میں بولتے ہیں؟ موسیٰ جا کے کیا لوگوں میں بولتے کہ اس کی وجہ سے اس وقت رحمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا تھا؟ بولتے کبھی نہیں بولتے. موسیٰ کے پاس عصمت ہے، موسیٰ نبی ہے، عصمت ہے. کیا وہ لوگوں کے سامنے جا کے بولتے؟ تو موسیٰ کبھی نہیں بولتے، اس لیے کہ عصمت ہے موسیٰ کے پاس، نبی خدا ہے، اتنا بڑا نبی ہے. یہ پیغام اس کے باوجود بھی اللہ نے موسیٰ کو نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ کہ اللہ ستارہ نہیں، وہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. جب تیسری مرتبہ موسیٰ نے کہا پروردگار پلیز لیٹ می نو، پلیز مجھے بتاؤ کہ وہ کون تھا، آواز آئی موسیٰ جب اس نے گناہ کیا تھا میں نے نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی، اب کیا بتاؤں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دوستو اس سے پیغام کیا ملا؟ اس واقعے سے پیغام یہ ملا کہ تم لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، لوگوں کے بیٹھ کے گھروں میں گوسپ مت کرو، لوگوں کی کوئی بری چیز ہے اس کو چھپاؤ. جتنا تم مومنین یا مومنات کے لوگ باتوں کو چھپاؤ گے اتنا تمہارا فائدہ، اتنا تمہارے اوپر رحمت نازل. اگر تم نے آج چھپایا تو تمہاری لہر میں یہ بہترین ایصال ثواب ہے. یاد رکھو اس شخص کی لہر میں، اس شخص کی گریب میں عذاب نہیں ہوتا کہ جس نے مومنین کے گناہوں پہ پردہ ڈالا. اللہ اس کے گناہوں کو اوپن نہیں کرتا، لیکن اگر آپ سوچو اللہ ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے، آج آپ چند لوگوں کے سامنے اس کو گناہوں کو اوپن کر رہے. اللہ اگر روز محشر خدا نہ خواستہ، خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ روز محشر اگر ہمارے اعمال کو اوپن کر دے تو لوگوں کے سامنے ہم کیا صورت بتائیں، کیا صورت بتائیں. کم از کم یہ صفت، یہ کوالٹی جو اللہ کی ہے، یہ صفت جو اللہ کی ہے، یہ اپنے پاس لائیں. یہ بہترین تم یہ کہہ سکتے کہ پروردگار جو تیری صفت تھی، جو تو چاہتا تھا کہ لوگوں کے گناہوں پہ میں پردہ ڈالوں، یہ میں نے کیا ہے اپنی زندگی. تو کم از کم ایک صفت کے ذریعے تم اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے، تمہارا یہ سارے گناہ مرنے کے بعد معاف ہو جائیں گے. ورنہ وہ حساب دینا ہے، وہ حساب دینا ہے. اگر آپ نہیں سمجھ رہے بات کو کہ حساب کیا ہے، ایون اگر آپ زیارت آل یاسین جو کل آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ جمعے کے دن، زمانے کے امام کی موسٹ ریکمنڈڈ زیارت، یہ ہائر اوکلٹیشن، اس میں بھی ہے
کہ اللہ حساب لینے والا. حساب ہم کبھی سوچتے کہ میرا حساب ہوگا؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہمارے ذہن میں کبھی ہے یہ بات کہ میرا بھی حساب ہوگا؟ اور حساب کیا ہے؟ ایک ایک لمحے کا حساب ہے لندن کا، ایک ایک لمحے کا حساب ہے جو آپ کو پاؤنڈز مل رہے، ایک ایک سینٹ کا حساب ہے. سب کا حساب ہم کو دینا ہے کہ خرچ کہاں کیا، کمایا کہاں سے، کھلایا کیا، لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا. یہ ساری چیزیں، یہ بہت ساری چیزیں اگر ہماری کلین ہو جائے تو لہر تمہارے لیے رحمتوں کی جگہ بن جائے. بہترین رحمتوں کی جگہ اللہ جو وعدہ کر رہا کہ ہم مومن کے لیے جنت کی کھڑکی اس کی لہر میں کھول دیتے، ونڈو کھول دیتے جنت کی، اور پھر وہ جنت کی ہوائیں وہاں پہ آتی، وہ نعمتیں آتی. مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اپنی لہر کو، غور سے سنو، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی لہر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، گارڈنز آف ہیون تم اپنی گریو کو بنا لو، یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بنا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم چاہیں تو یہ ہمارے لیے ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں کریں پریکٹیکل لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں. یو ہیو ٹو ڈو. روز رات میں بستر پہ جب جاؤ تو ذرا سوچو کہ تم نے کیا کیا. اس لیے کہ اگر موت آ جائے تو کم از کم رات میں اگر تم سوتے وقت یہ احساس ہو جائے کہ اگر کل موت آ جائے تو کیا میں تیار ہوں، کیا میں پریپیئر ہوں، کیا میں جا سکتا ہوں اس کے سامنے. اللہ اکبر. وہ قہار اور جبار کے سامنے میں جا سکتا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اسی لیے جتنی تسبیح رات کے سوتے وقت پڑھنا ہے پڑھ لو. میں پوری تسبیح نہیں بول رہا، صرف زبان پہ ان جملوں کو لاؤ، ان جملوں کو لاؤ. استغفر اللہ یا وہاب، یہ بولو الفو 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 الفو. یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا غفور، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب. آج عابد الرحمی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جب مرو گے نا، لحد میں جاؤ گے نا، اس وقت ریگریٹ کرو گے کاش میں اللہ کے یہ نام کی تسبیح کرتا. تو جس سے یہاں پہ اتنا فائدہ. اب جب آپ بولتے ہیں کہ یا تواب الرحیم تو احساس ہوتا ہے، آپ کی زبان سے یہ نکلتا ہے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ اتنا پیارا نام ہے کہ تو توبہ کو قبول کرنے والا، تو معاف کرنے والا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا، میری آواز کو سننے والا ہے. اس کے بعد بولو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جتنی مرتبہ چاہے یا ارحم الراحمین بن سکتے، جتنی مرتبہ چاہے. قرآن میں کتنی جگہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. پھر یا رحمانو یا رحیمو. پلیز غور سے سنو. یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی دیر ہوئی؟ دو اللہ کے نام ہیں. یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اگر آپ نے مثال کی طور پہ 9 مرتبہ کہا یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن، تو آپ کی زبان پہ اللہ کے یہ دو نام آئے، یا رحمان یا رحیم. پھر آپ بول رہے ہیں بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھ تمہاری زبان پہ آئے تو رحمتوں کے دروازے ہیر آفٹر کھلے. اس لیے ایسال ثواب کے لیے بہترین آپ مرنے والوں کے لیے بھی پڑھ سکتے کہ یا رحمان و یا رحیم و بحق بسم اللہ الرحمن، بحق بسم اللہ. یہ آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا قرآن ہے، پورا قرآن بسم اللہ الرحمن، اور اس میں وہ نقطہ ہے جو میرے مولا کا نقطہ ہے. تو بہرحال تو یہ اپنے مرمین کے لیے رات میں سونے سے پہلے یہ ضرور پڑھیں. آپ لیٹے ہوئے بستر اور لیٹ کر آپ اپنے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھ کے آپ پڑھتے ہیں. نیند بھی جلدی. جن لوگوں کو سٹریس کی بیماری، جن لوگوں کو سٹریس ہے، اللہ ان کے سٹریس کو دور کر دے. ان کے لیے بہترین عمل، اس لیے کہ امام میں نے بول رہا دعائے کمیل میں شب جمعہ آپ نے پڑھی دعائے کمیل کے آخر حصے میں میرے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں ذکر ہو شفا. اور ایسی بات ہے کہ امام علی کی زبان سے نکلنا اور مولا بولنا کہ ذکر ہو شفا، تو 200% اس میں شفا ہے. مولا نے یہ نہیں کہا کہ یہ ذکر کرو یا یہ ذکر کرو، کہا اللہ تیرا ذکر شفا ہے. اور ایسی شفا ہوتی، ایسی بیماری سے انسان بچتا، ایسی تکلیف سے بچتا. سٹریس کے لیے آپ $1000 آپ خرچ کر رہے ڈاکٹر کے پاس جا کر، لیکن آپ کو میں بہترین نسخہ دے رہا. جس کو بھی سٹریس ہے اللہ ان کے سٹریس کو دور کر دے. بحق محمد والے محمد
وہ اگر یہ پڑھے تسبیحات اربع پڑھے اور اللہ کی جو میں نام لے رہا تسبیح ہوتی آپ یہ پڑھ یا رحم رحمی یا رحمان یا رحیم بیان کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غفار یا رحیم یا عزیز یا غفار یا عزیز. یہ اتنا پیارا انداز ہے کہ عزت ملتی، رزق کھلتا، پریشانی دور ہوتی، تکلیفیں دور. سب سے پہلی چیز سکون آ جاتا، پیس آ جاتا تمہارے دل میں. دوستو ہزاروں ڈالر خرچ کرنے پہ بھی وہ سکون نہیں ملتا جو ذکر الہی کرنے سے. یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا پڑھتے رہے چلتے پھرتے. اگر آپ وضو سے ہیں تو بہت اچھا، وضو سے نہیں بھی اگر آپ بس آپ پڑھتے رہے یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار. جتنی دفعہ کچھ نہیں کر سکتے تو خالی یا الفو 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 الفو. انہیں کیا مطلب اس کا؟ forgive me forgive me forgive me forgive me forgive me. جتنی دفعہ تم معافی مانگو گے اتنا تمہارا غرور ٹوٹے گا، تکبر ٹوٹے گا اور تم اس کی بارگاہ میں قریب ہوگے. اللہ کہتا ہے کہ آ میری بارگاہ میں تواب الرحیم ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ یہ پڑھ لیں اور کیا بولیں اس کا ثواب، اگر اس کا ثواب مجھے کچھ مل رہا تو اس کا ثواب تو میرے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ داروں کو، مومنین مومنات کو اور وہی پانے والے محمد کو دے دیں. بہترین ایصال ثواب آپ شب جمعہ کریں، بہترین ایصال ثواب. آپ مرحومین کو بخش رہے، آپ سورہ الحم پڑھ کے بخش دیں، سورہ ملک پڑھ کے بخش دیں، سورہ یاسین پڑھ کے بخش دیں، قرآن کا کوئی بھی سورہ پڑھ کے آپ بخش. اسی طرح اس کے نام اگر آپ نہیں پڑھ سکتے قرآن کا سورہ تو آپ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح جتنی دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں اتنا تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوگے. اور ایک بات بولو، جب تسبیح تم کرتے رہتے نا تم اللہ کا ذکر کرتے، اللہ تمہارا ذکر لوگوں میں تم کو مقبول بنا دے گا اس لیے کہ تم نے اس کا ذکر کیا ہے تو اللہ نے تمہارا ذکر سارے مومنین مومنات کرے. اور وہ جب کرے گا تو تم لوگ جب لوگ بولیں گے کہ کیا عزت ہے اس کی. تو بس دوستو وقت تیزی سے گزر گیا. ایصال ثواب کے لیے میں نے کئی باتیں بتائی. کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرو. یہ ایک طریقہ ہے ایصال ثواب کرنے کا. ایک طریقہ مجلسیں کروانے کا، میلاد کروانے کا. جیسے آج کی مجلس جماعت الثانی کی آخری شب جمعہ تھی اور کل آخری جمعہ ہے. یہ بی بی کا مہینہ ہے. شہزادی کونین کی شہادت سے اس مہینے کا آغاز. 3 جماعت الثانی کو آپ نے مجالس کی اور 20 کو میری مظلوم بیوی کی ولادت کی محفلیں کی. ظاہری طور پہ شہزادی کونین کا مہینہ جس میں 2 تاریخیں ایسی ہیں جو میری مظلوم شہزادی سے منسوب ہے، اور 20 جماعت الثانی ہو جو بیوی کی ولادت کی تاریخ ہے اور شہادت کی تاریخ سے آغاز. تو تب بیوی کی بارگاہ میں بیوی کا واسطہ دے کے یا شب جمعہ دعا کر کہ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، تیری کنیز خاص کا واسطہ، بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہا، اللہ ہماری یہ دعا یہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے. آج شب جمعہ کی آخری شب جمعہ اس مہینے کی. بس یہی کہتے رہو کہ اللہ تم میرے مرحومین کو کی مغفرت فرما دے. یہ اتنا اچھا اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے موقع ملا ہے ہم سب کے جمیع مومنین مومنات کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم ذکر حسین کریں. اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ذکر حسین سے بڑا. دوستو وہ ذکر کے جس ذکر کے سننے کے لیے ملائکہ ترستے ہیں، ملائکہ ترستے ہیں، یہ وہ ذکر حسین. اس مظلوم کا ذکر، اس غریب کا ذکر کہ جو کائنات کا غریب ترین امام، مظلوم ترین امام، میرے مولا حسین سے بڑا کائنات میں کوئی مظلوم نہیں، تو ان کا ذکر. تو یہ آپ ہم سب کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اس مجالس کو وہ کریں، اسپانسر کریں. ابھی فاروق بھائی نے اعلان بھی کیا کہ جو بھی اسپانسر کر رہا ان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ یہ ایصال ثواب کر رہے. اور کتنا اچھی بات ہے کہ آپ کے مرحومین کو آج کی رات جو ایصال ثواب آپ کی طرف سے پہنچ رہا وہ ذکر حسین سے 100% ذکر حسین سے جب پہنچتا ہے تو وہ قبول ہے. ویسے بھی قبول ہے لیکن مولا حسین کی مجلس کے ذریعے اگر جائے تو اس کا ثواب ہی کچھ اور غیر حساب اللہ عطا کرتا حسین کے ذکر کا ثواب. کوئی حساب نہیں یہ چیز کا حساب ہوگا اتنا دیا جائے گا اتنا دیا جائے گا، نو. لیکن مجلس حسین میں یہ نہیں. مجلس حسین میں یہ ہے
کہ جتنا تم کرو گے اتنا تم کو ثواب، اور اللہ غیر حساب عطا کرے۔ اس غریب کا ذکر یہ مت سمجھو کہ تم کر رہے، یہ مت سمجھو کہ تمہاری وجہ سے ذکر حسین ہو رہا، نو، تمہاری وجہ سے ذکر حسین نہیں ہو رہا، کائنات کے گوشے گوشے میں جا کے مظلوم کا ذکر ہو، کائنات کے گوشے گوشے میں میرے مولا حسین کا ذکر۔ تو پوری کوشش کرو، پوری ٹرائی کرو کہ ایصال ثواب کے لیے مجلس سے بہتر کوئی ایصال ثواب نہیں۔ میں یہ نہیں بولتا کہ یہ ایصال ثواب کم ہے، یہ ایصال ثواب زیادہ ہے، بس میں اتنا ہی بولتا کہ مجلس حسین، مجلس حسین، یہ وہ رحمت، یہ وہ نعمت ہم کو ملی ہے میری مظلوم بیوی کے وجہ سے، کہ جس کو ہم ایصال ثواب میں ملا کر اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں۔ دوستو آج کتنا ثواب ان لوگوں کو نیچے مل رہا ہوگا جنہوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا۔ آپ کو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ آپ ابھی بھی فون کر کے اس مجلس کو اسپانسر کرو۔ اور پھر آئندہ مہینہ تو رجب آ رہا، رجب رحمتوں کا مہینہ، ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ رجب تو مکمل رحمتوں کا مہینہ، مکمل برکتوں کا مہینہ۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ وہ مہینے ہیں، یہ وہ ایام آنے والے ہیں کہ جس میں سارے تمہارے گناہ معاف کر کے سارے مرحومین کے درجات کی بلندی ہو کر وہ اعلی علین میں جوان معصومین میں پہنچ جائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو رجب کے مجالس کو، رجب کے جشن کو آپ اسپانسر کریں، ابھی سے اسپانسر کریں، انشاءاللہ مولا آپ کو اجر عظیم دے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ مجلس حسین سب سے بڑا ایصال ثواب کے لیے بہترین بہترین عمل ہے۔ ہمارے سارے، میں پلیز کوئی غلط نہیں سمجھنا، میرے سارے اعمال، ساری عبادتیں ایک طرف ہے، اور یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے شہزادی کونین میری مظلوم بیوی کے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ اگر ہمارے دل کو سکون پہنچانا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک پیس آئے، سکون آئے، تو مولا حسین کا ذکر کریں، ایک دو آنسو تمہارے نکل جائے۔ بیوی کچھ نہیں چاہ رہے ہم سے، بیوی یہی بولتے کہ میرے بچے، یہی پوچھا تھا کہ میرے بچے پہ روئے گا کون، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین پر گریا کرے۔ تو اس وقت بیوی کے دل کو سکون پہنچا، اور میری مظلوم شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو تو آباد رکھنا۔ آج اگر ہم زندہ ہیں، آج اگر ہم آباد ہیں، آج ہماری سانس چل رہی، آج ہمارے اوپر رحمت ہے، ہم بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، ہماری عزت ہے، صحت ہے، تو صرف اور صرف میری مظلوم بیوی کی دعاؤں کی۔ تو یہی دعائیں اب اپنے مرحومین کو دے دو ایصال ثواب کر کے۔ اس حسین کا ذکر کرو کہ جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گئے۔ بس دوستو میرا وقت ہو گیا، مولا آباد رکھے آج کی مجلس کو اسپانسر کرنے والوں کو، اور مولا ان کے درجات کو بلند کرے کہ جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ بس حسین ابن علی اس غریب امام کا نام ہے، جب حسین کا نام زبان پر لیتے ہیں تو عالم تصور میں تاریخ کے وہ خونی وقت